بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین نے کئی ہزار کی فوج بھیج کر وادی گلوان پر قبضہ کر لیا۔ سمجھیں آدھا لداخ چین کے قبضے میں آ چکا۔ انڈیا نے ایک بٹالین فوج بھیج کر کچھ علاقہ واپس لینے کی کوشش کی، لیکن نقصان اٹھا کر ناکام رہا۔ کچھ یورپی اخبارات نے یہ خبر بھی دی ہے کہ چین کم از کم 2 لاکھ مزید فوج کو لداخ کی جانب حرکت دے چکا ہے، جو ہر قسم کے بھاری ہتھیاروں اور ساز و سامان سے لیس ہے۔ مودی نے اے پی سی میں اعلان کیا کہ چین نے ہمارے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا، جس کے بعد انڈیا میں مزید وبیلا اٹھا کہ نریندر مودی نے آدھے لداخ پر چین کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ اگر قبضہ نہیں کیا تو ہمارے فوجی کیوں مارے گئے؟ اس حوالے سے مزید پریشانی تب پیدا ہوئی جب لداخ سے تعلق رکھنے والی ایک انڈین سیاسی رہنما کی آڈیو لیک ہوئی، جس میں اس نے چین کے لداخ پر قبضے اور انڈین افواج کے بھاری جانی نقصان کا انکشاف کیا ہے۔ یہ سب چین نے کیوں کیا اور اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ لداخ کشمیر کا حصہ اور متنازع علاقہ ہے، جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ شملہ معاہدے میں بھی اس کی متنازع حیثیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ انڈیا نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح کشمیر پر گرفت مضبوط کی جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سائڈ پر کیا جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور وہاں پر ایک جابرانہ قسم کا کرفیو لگا دیا۔ یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی کھلی مخالفت تھی، جس پر چین نے بھی آواز اٹھائی، لیکن عمران خان نے پوری دنیا میں جا کر واویلا کیا اور اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں ایشو کو اٹھایا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے انڈیا کے اس اقدام پر تنقید کی گئی۔ یوں سمجھیں کہ اقوام عالم کے سامنے انڈیا نے اپنی اخلاقی اور قانونی حیثیت کھو دی۔ اس کے بعد انڈیا نے لداخ میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ دولت بیگ نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں انڈیا کا ایک چھوٹا سا ملٹری بیس موجود تھا۔ انڈیا نے اس کو بتدریج ایک بریگیڈیئر لیول کے ملٹری بیس میں تبدیل کر دیا اور اس کے لیے ایک مضبوط سڑک تعمیر کر کے سپلائی لائن بھی بنا دی۔ دولت بیگ اولدی کا یہ ملٹری بیس شاہراہ قراقرم سے محض 8 کلومیٹر دور ہے۔ اس پر پاکستان اور چین دونوں چونک گئے۔ انڈیا نے 3 مئی کو دوبارہ گلگت بلتستان پر ملکیت کا دعویٰ کیا اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان لینے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے اس حوالے سے عام اطلاعات پاکستان اور چین کو فراہم کی۔ عمران خان نے بار بار یہ بات دہرائی کہ انڈیا کسی مس ایڈونچر کے چکر میں ہے اور دنیا خبردار رہے کہ انڈیا نے ایسا کچھ کیا تو اس کا خمیازہ انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھگتے گی۔ جیسے انڈیا نے سپلائی روٹ پر اپنے فوجی ساز و سامان کو دولت بیگ بیس منتقل کرنا شروع کیا، چین نے اس کو باہمی اسٹینڈ اسٹل معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر 5000 فوج بھیج کر دربک شیوک دولت بیگ نامی اس سڑک پر قبضہ کر لیا۔ یہ واحد راستہ ہے جو انڈین ملٹری بیس تک جاتا ہے۔ انڈیا نے ایک بٹالین فوج سے چھڑانے کی کوشش کی اور بری طرح مار کھائی۔ یاد رہے کہ انڈیا نے دیامر پاشا ڈیم کی بھی بھرپور مخالفت کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ انڈین سرزمین پر بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں موجود سرخوں اور لبرلز نے بھی اس ڈیم پر تنقید کی تھی، لیکن انڈیا کا سب سے بڑا اعتراض سی پیک پر ہے اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ سی پیک کو متنازع علاقے سے گزارا جا رہا ہے۔ چین سالانہ 5000 ارب ڈالر کی تجارت جس سمندری راستے سے کرتا ہے، اس کو انڈیا اور امریکہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر چین خنجراب کے راستے وہی تجارت گوادر کی بندرگاہ سے کرنے لگا تو انڈین اور امریکن دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی مدد سے چین مشرق و مغرب کو جوڑنے کا جو منصوبہ بنائے بیٹھا ہے، وہ اس کو سپر پاور بنا دے گا۔ چین کے خلاف امریکہ کا سارا انحصار انڈیا پر تھا اور امریکہ اس حوالے سے کچھ نہ کرنے پر انڈیا سے بار بار اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسرا، افغانستان میں انڈیا کی بے وقتی اور امریکی شکست نے انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ امریکی انخلاء سے پہلے ہی کوئی بڑا قدم اٹھا لے۔ انڈیا دولت بیگ میں محض اپنا ملٹری بیس مضبوط نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا مقصد سی پیک کا روٹ کاٹنا اور چینی پیش قدمی کو روکنا تھا تاکہ ملاقہ کی سمندری گزرگاہوں کی وقت برقرار رہے، امریکہ کو راضی رکھا جا سکے اور پاکستان اور چین کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن انڈیا سے اندازوں کی زبردست غلطی ہوئی اور اس نے کئی بلنڈرز کر ڈالے جن کو اب وہ سنبھال نہیں پا رہا۔
رہا۔ اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اقوام متحدہ کو اس معاملے سے باہر کر دیا، جس کے بعد اب وہاں جانے کا کوئی آپشن نہیں بچا۔ کشمیر پر ظالمانہ کرفیو لگا کر اخلاقی جواز بھی کھو دیا۔ چین کے ہاتھوں اپنی فوج پٹوا کر فوج کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا مورال ڈاؤن کر دیا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ چین دنیا کی دوسری بڑی فوج اور ایٹمی طاقت انڈیا کے خلاف ایسی پیش قدمی کر رہا ہے کہ گویا بچوں کا کھیل ہو۔ یاد رہے کہ چین نے اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا کہ چین اتنا سخت رد عمل دے گا۔ انڈیا نے بھی یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ اگر چین نے رد عمل دیا تو کیا ہماری اتنی پسلی ہے کہ چین پر پھر جوابی وار کر سکیں، اور اگر ایسا جوابی وار کیا تو چین کی پیپلز لبریشن آرمی انڈیا نامی ایشین سپر پاور کا پول کھول دے گی۔ انڈیا نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر چین انڈیا آرمی کی پٹائی کرتا ہے تو اس کا انڈیا کے اندر اور اڑوس پڑوس پر کیا اثر پڑے گا۔ فوری اثر تو یہ آیا کہ نیپال جیسے ملک نے بھی انڈیا کو نہ صرف آنکھیں دکھا دی بلکہ بارڈر کراس کرنے والے بھارتیوں کو فائرنگ سے بھڑکا ڈالا۔ انڈیا کے کئی علاقوں اور مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت تیز ہو گئی۔ انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ جو علاقہ چین لے جا چکا ہے اس پر صبر کر لے۔ انڈیا کو ایک اور پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے۔ لداخ کی موجودہ صورتحال نے پاکستان کو ایک اور کارگل کرنے کا سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنیز فوج مل کر اس خطے میں آپریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر پاکستان اور چین مل کر کارگل پر کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو انڈیا اس کو کسی صورت نہیں روک سکے گا۔ اس بار تو انڈیا کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی۔ پاکستان جو جیتی ہوئی جنگ ہمیشہ سیاستدانوں اور مذاکرات کی میز پر ہار دیتا ہے، میں اب تاریخ میں پہلی بار ملٹری اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ اگر پاکستان کارگل پر قبضہ کرتا ہے تو سیاچن جانے کا انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا اور سری نگر پاکستان کے سامنے پلیٹ میں پڑا نظر آئے گا۔ اب انڈیا یو این میں جا کر جنگ روکنے کی فریاد کر نہیں سکے گا۔ ویسے بھی یو این نے انڈیا کو فائدہ اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ انڈیا کے موجودہ مس ایڈونچر کے بغیر پاکستان کی کوئی بھی کارروائی سی پیک کی بندش اور پابندیوں کے خطرات لیے ہوئے تھی، لیکن انڈیا کا بہت بہت شکریہ۔ اب انڈیا کی باقی 7 ریاستیں جنہیں 7 سسٹرز کہا جاتا ہے بشمول انڈین پنجاب، جہاں خالصتان ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، ان ریاستوں میں انڈیا سے علیحدگی کا نظریہ کافی پرانا ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے مناسب حالات کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چین کی موجودہ پوزیشن دیکھی جائے تو یہ تمام ریاستیں اس کے گھیرے میں دکھائی دیں گی اور ان تک سپلائی لائن اتنی تنگ ہے جو اکثر جگہ صرف 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں۔ خیر یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں، تاہم انڈیا اب ان تمام ممکنات پر غور کر کے پریشان ہو رہا ہے۔ فی الحال انڈیا نے لداخ میں چینی فوج سے محفوظ فاصلے پر اپنی کچھ فوج لگائی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح یہ معاملہ ایک بار ٹھنڈا ہو جائے۔ کچھ دوستوں کو چین کے لداخ پر قبضے کے حوالے سے خدشات ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ ایوب خان نے 1963 میں کشمیر کے حوالے سے چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، جس کا آج بھی چین پابند ہے۔ چین کبھی لداخ جیسے علاقے کے لیے $5000 ارب کی تجارت پاکستان سے دوستی اور اپنے ون بیلٹ ون روڈ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، لہٰذا اس کا فکر نہ کی جائے۔ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جنرل حمید گل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کشمیر کی آزادی کا وقت افغانستان میں امریکی شکست سے جڑا ہے اور امریکی انخلا آگے 2 سالوں تک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔